بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ موجودہ حکومت کے پاس پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ایسی ہے جیسے لاہور کا پاوا اختر لاوا۔ تو اس جو حکومت ہے موجودہ، اس کے پاس پاکستان کی لانگ ٹرم میں معاشی پلان کا جو معاشی پرابلم ہے ان کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جو پاکستان ہے ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور ہماری آگے آنے والی زندگیوں میں بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں۔ مہنگائی کا بہت بڑا بوجھ آئے گا اور جو چیزیں ہیں پاکستان میں ان کی جو قلت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور پاکستان بہت زیادہ جو ہے معاشی طور پہ مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے حکومت ہے وہ بالکل ہوش کی ناخن نہیں لے رہی۔ ہم نے 1971 میں بھی ہوش کی ناخن نہیں لیے، اور اب جب انڈیا نے کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے کشمیر کو انڈیا کا ہی حصہ بنا لیا، اس وقت بھی ہم نے ہوش کی ناخن نہیں لیے۔ ہماری جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، زبوں حالی کا شکار ہے، اور غریب جو ہے وہ دن بدن اس کی جو زندگی ہے بجائے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی، اس کی جو زندگی ہے وہ دن بدن مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری آبادی کا سب سے زیادہ جو میجارٹی ہے وہ یوتھ کی ہے۔ یوتھ پریشان ہے، یوتھ کیا کرے؟ یوتھ اب یہ یوتھ کے پاس کرنے کو کام نہیں، جابز نہیں ہے مارکیٹ میں، اور اب وہ یوتھ ہے وہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ لگے۔ کبھی وہ اختر پاوا لاہور دا پاوا اختر پاوا کو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتی ہیں، اور کبھی جو میرے دل میں تو آجا جو گانا تھا میلوڈی والا وہ اس کو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتی ہیں۔ اب لاہور جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے اس کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا، صرف وہ اپنی جو انرجی ہے، اپنا ٹائم ہے، وہ صرف سوشل میڈیا پہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک میں جاب کریشن بہت کم ہو گئی، جب ہماری انڈسٹریز ہی نہیں گرو کر رہی، اکانومی ہی نہیں گرو کر رہی، تو نوجوانوں کو کیسے جابز ملیں گی؟ حکومت کے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اتنی جابز نہیں ہے، اور اگر آتی بھی ہیں تو بہت جو ان کو انٹرویو میں ریٹن پیپروں میں فیل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے، یوتھ کو کیسے آگے لے کے آنا ہے، بجائے وہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا دماغ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی اور طرف لگایا جائے۔ عمران خان کو آپ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے جو ہے جمہوریت ہے، جمہوریت کی جو روح ہے، پاکستان کے میں جمہوریت کیوں ضروری ہے، اس کا جو ایمبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کی یوتھ کو بنا دی۔ اب پاکستان کے یوتھ کا ہر جو نوجوان ہے وہ جمہوریت کا ایمبیسڈر ہے، وہ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے نوجوان، وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان میں جو ہے غریب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اب پاکستان کو ایک نئی سوچ پہ دیکھنا چاہ رہا ہے، جہاں پہ قانون امیر اور غریب کے لیے سب برابر ہو، جہاں پہ جو پرائم منسٹر کو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوں وہ غریب آدمی کو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو، ہمارا جو بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ میں، ہم ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ پاکستان آگے ترقی کر سکے۔ ابھی تو ہماری جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان پہ ہی انوالو ہے، کبھی وہ انٹرٹینمنٹ چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ویلاز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی یوتھ کے پاس کرنے کو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یونیورسٹی سے ہر سال میں کتنے لوگ جو گریجویٹس ہو رہے ہیں، کتنے گریجویٹس پاس ہو رہے ہیں، اور ان گریجویٹس میں کتنے لوگوں کو جاب ملی ہے۔ یہ کبھی آپ سروے کر کے دیکھیے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے بھی کتنے پرسنٹ لوگوں کو جو ہے وہ جاب جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ جتنے بھی پاکستان میں تمام یونیورسٹی جو گریجویٹ جو ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کتنے گریجویٹس کو جو ہے جابز ملی ہیں۔ تو اب جو بزنس ہے سیلف امپلائمنٹ والا یا اپنا ہی کوئی سٹارٹ اپ کرنا، اس کے لیے بھی بہت بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت ہے، بڑا صبر آزما کام ہے۔ تو جب آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں چلے گا تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو جو جرائم ہے وہ ان کا بھی دن بدن جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جب مہنگائی بڑھے گی تو جرائم میں چوری، ڈکیتی اور جیسی وارداتیں جو ہیں، جو ہینس آفینسز ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ تو ہم پاکستان جو ہے ہمیں اس وقت بہت زیادہ کرٹیکل سوچنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو کیسے یوز کرنا ہے، ان کے پوٹینشیل کو کیسے یوز کرنا ہے۔ ابھی تو میجارٹی میں ہمارے یہ یوتھ ہے وہ بیرون ملک چلی گئی ہے، اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں سے زیر مبادلہ وہ بھیجتے ہیں، تو پھر جو ہمارا یہاں پہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ گزر بسر ہو رہی ہے، ورنہ ان کے کسی فیملی کا بندہ باہر نہ جائے تو پاکستان میں ان کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔
تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دے دیا، مارشل لا اس ملک میں لگے، نواز شریف پرائم منسٹر بننا، پیپل پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی کرسیوں پہ براجمان رہے، تو کسی نے پاکستان میں کوئی ایسا معاشی پلان نہیں دیا، کسی نے پاکستان کی معاشی سمت جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان ہمیشہ جو ہے معاشی طور پہ دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر مکمل طور پہ فوکس نہیں کیا کہ کیسے پاکستان کو، اگر بہت پہلے جو پاکستان کی اس مسائل کے مسئلے کے اوپر، معاشی مسئلے کے اوپر غور و فکر کیے جاتا تو ڈیفینیٹلی آج پاکستان جو ہے بہت زیادہ جو ہے خوشحالی کے راستے پہ ہوتا، گامزن ہوتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تو ایک پاکستان میں جتنی جماعتیں میجارٹی میں نون لیگ اور پیپل پارٹی، ان کو موقع دیا گیا ہے۔ عمران خان کو ایک ملا، نو ڈاؤٹ اس نے بہت بڑی غلطیاں کی، بہت بڑی غلطیاں کی، لیکن اس کی نیت صاف ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی ترقی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ الیکشن ہو جائے اور عمران خان کو دوبارہ موقع دینا چاہیے، لیکن عمران خان کو موقع دینے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے معاشی پلان لیں کہ جب وہ حکومت میں آئے گا تو اس وقت یہ نہ کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اتنے برے حالات نہیں ہوں گے۔ ایک تو مکمل طور پہ اس وقت جو ہماری خزانے کی حالت ہے، جو معاشی پرابلم، عمران خان مکمل طور پہ بخوبی آگاہ ہوں گے، پھر بھی ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ہمارے خزانے کی حالت ہے، یہ ہماری معیشت ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں، آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے۔ اگر عمران خان معاشی پلان دے دیتا ہے، افیکٹو پلان دے دیتا ہے، تو پھر قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو ساتھ دیں، عمران خان کو دوبارہ جو ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان کریں تاکہ پاکستان کی بہتری میں وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکے۔ ادروائز اگر عمران خان کے پاس پلان نہیں ہے تو پھر عمران خان کو بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں براجمان ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کسی پریکٹیکل، کسی ایکسپیرینس کا جو ہے وہ نیا ایکسپیرینس برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی ہمیں سب سے زیادہ جو دیکھنا ہے اپنے غریب آدمی کو زندگی کو دیکھنا ہے، اپنے متوسط طبقے کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کیا مسائل ہیں پاکستان میں، کیسے لوگوں کی زندگی جیرن ہوگی ہے، لوگ کن مسائل کے شکار ہو چکے ہیں، لوگ کیوں بلڈ پریشر، نفسیاتی مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان میں نفسیاتی مریضوں کا کیوں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اس کا وحید حل کہ جو ہے کہ کوئی بھی جو جماعت ہے، سب سے ساری جماعتیں اپنا معاشی پلان رکھیں عوام کے سامنے، پھر اس معاشی پلان میں جب وہ حکومت میں آئے تو اس پہ سختی سے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ پھر عوام کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی پھر سیاسی جماعت جو جھوٹ بول کے اقتدار کے راستے کے اقتدار پہ قابض نہ ہو۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور ہمارے جو غریب بندہ ہے، متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔